لیکن میرا کریم چاہتا ہے کہ جب کوئی نماز کے لیے آئے تو سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے. اب اس کی پوزیشن یہ ہوگی کہ جب نماز کے لیے وہ اپنی نیت درست کر لے گا تو جب کوئی اچھا کام کرنے کے لیے قدم بڑھائے گا یہی نیت اسے کام آئے گی، اور پھر عالم یہ ہوگا ہر اچھے کام کے اندر اللہ کی رضا چاہے گا اور اللہ کی خوشنودی وہ چاہے گا. آپ دیکھیں جس کسی کے دل میں یہ نیت گھر کر جاتی ہے، یہ نیت جڑ پکڑ لیتی ہے، اخلاص دل و دماغ کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، پیورٹی اس کی زندگی بن جاتی ہے، تو پھر اس کا عالم کیا ہوتا ہے. ایک ولی کامل 30 سال تک تکبیر اولا کے ساتھ انہوں نے جماعت کے ساتھ نمازیں ادا فرمائی. 30 سال با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ انہوں نے نماز ادا فرمائی، اور ان 30 سالہ نماز کی ادائیگی کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ نماز کے لیے جب فجر میں مسجد میں پہنچے تو ایک رکعت چھوٹ چکی تھی. دل میں خیال پیدا ہوا کہ آپ 30 سال کے بعد کم و بیش میری ایک رکعت چھوٹی ہے اور تکبیر اولا چھوٹی ہے. دل میں خیال ساتھ میں یہ بھی پیدا ہوا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ آج میری تکبیر اولا کیوں چھوٹ گئی اور میری پہلی رکعت کیوں چھوٹ گئی، پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں کیا سوال پیدا ہو. یہ خیال ذہن میں آیا، نماز مکمل ہوئی، توبہ کی اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور اس کے بعد وہ 30 سالہ نماز جو تکبیر اولا کے ساتھ انہوں نے ادا فرمائی تھی اس کا اعادہ کرنے کا ارادہ کیا کہ اسے میں دوبارہ پڑھوں گا، اس لیے کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے 30 سال کی نماز پڑھی تو دنیا مجھے وہ نماز پڑھتے دیکھ. یہ ہے پیورٹی، یہ ہے اخلاص. آج نماز میں سارا حساب ہو جاتا ہے، آج نماز میں بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، آج نماز کے اندر لوگ اپنے کپڑے کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں، آج نماز کے اندر انسان کی توجہ بٹی ہوئی ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے جو نیت کی جاتی ہے اس نیت کے موقع پر صرف وہ زبان سے اگر کہہ بھی دیتا ہے تو اس کا دل اس طریقے سے آمادہ نہیں ہوتا. اس لیے نماز یہ ٹریننگ دے رہی ہے کہ اے بندے، جب تو اللہ کے لیے نماز کا ارادہ کر کے تو کھڑا ہو چکا ہے تو اب تیری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ تو سب سے کٹ کر صرف اسی کا ہو جائے، صرف اسی کا. اب نیت کرنے کے بعد اس نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ اس نے کہی، گویا کھانا پینا فضول کلام ان ساری چیزوں سے اپنا تعلق اس نے حالت نماز کے اندر، نماز میں داخل ہونے کے بعد اس نے توڑ. اب نماز تربیت دے رہی ہے، نماز ٹریننگ دے رہی ہے کہ اللہ کی عبادت کے اندر جب تو کھڑا ہوا اور نماز جب تو نے شروع کر لی تو اللہ اکبر کہتے ہی حلال چیزوں سے ہاتھ روک لیا، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیا، انسانوں سے، عام کلام سے، فضول کلام سے اپنے آپ کو روک لیا. تو ایک انسان جب بندگی کے لیے بارگاہ سمدیت میں حاضر ہو کر جب نماز کی ادائیگی کے اندر وہ منہمک ہو جاتا ہے تو ان ساری چیزوں سے اپنا رشتہ توڑ دیتا ہے. تو اب یہ نماز تربیت دیتی ہے کہ جس خدا کی بندگی کے لیے تو کھڑا ہوا اور نماز تو نے شروع کر دی تو وہ حلال چیزیں بھی اس کے قریب بھی تو نہیں جاتا. تو اب نماز کے بعد اللہ عز و جل نے جن چیزوں کو حرام فرمایا ہے نماز سے نکلنے کے بعد تو ان حرام چیزوں کی طرف بھی اپنا قدم نہ بڑھا. لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے.